السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میں آج اچھی نماز انوار شریعت شروع کرنے جا رہا ہوں۔ اس میں اس کتاب سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو درس دوں گا۔ یہ کتاب بہت زبردست کتاب ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، سفر کی نماز، غسل کا طریقہ، نیت کا طریقہ، وضو کا طریقہ، یہ سب انشاءاللہ اس کتاب میں سب موجود ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کتاب کو پڑھیں گے۔ آپ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کو قریبی اسٹور میں یہ کتاب مل جائے تو وہاں سے پرچیز کر لیں، نہیں تو آپ PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، PDF میں مل جائے گا آپ کو۔ تو چلیے ناظرین، انشاءاللہ ہم اس کتاب سے سبق شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب کو آپ اپنے پاس رکھیں ہمیشہ، تو بہت اچھی بات ہے، اور اس کتاب سے آپ مسائل سیکھیں۔ اس میں عقائد، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور نکاح و طلاق وغیرہ کے مسائل کا مستند ذخیرہ ہے۔ اس کتاب کا نام انوار شریعت ہے، جو بہت مشہور ہے ہندوستان، پاکستان اور جہاں جہاں اردو پڑھتے ہیں ہر جگہ یہ کتاب مشہور ہے۔ عرف اچھی نماز۔ اس کتاب کو لکھنے والے ہیں فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی، بانی مرکز تربیت افتاء اوجھا گنج بستی۔ کتاب ملنے کا پتہ کتب خانہ امجدیہ، مہاراج گنج ضلع بستی، UP۔ زیادہ کوسٹن نہیں ہے، اس کتاب کا پرائس بہت کم ہے، ہر جگہ یہ کتاب مل جاتی ہے۔ اور یہ کتاب کتب خانہ امجدیہ، مٹیا محل، جامع مسجد، دلہی، وہاں سے بھی یہاں پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، منگا سکتے ہیں۔ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں یہاں پہ، وہ بھی دیکھ کر کے آپ منگا سکتے ہیں۔ خیر، یہ کتاب آپ کو قریبی اسٹور کتب خانہ بک ڈپو میں آپ کو مل جائے گی، وہاں سے آپ پرچیز کر لیں۔ انشاءاللہ اس کتاب سے ہم آج سبق شروع کرتے ہیں۔ لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہاں سے سبق شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالی کے بارے میں آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ سوال: اللہ تعالی کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ جواب: اللہ تعالی ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ آسمان و زمین اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، دوسرا کوئی مستحق عبادت نہیں۔ وہی سب کو روزی دیتا ہے، امیری، غریبی اور عزت و ذلت سب اس کے اختیار میں ہے۔ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ اس کا ہر کام حکمت ہے، بندوں کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ او کمال و خوبی والا ہے، جھوٹ، دغا، خیانت، ظلم و جہل وغیرہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اس کے لیے کسی عیب کا ماننا کفر ہے۔ لہذا جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، وہ گمراہ و بد مذہب ہے۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ کو بڑھو کہنا جائز ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا لفظ بولنا کفر ہے۔ سوال: بعض لوگ کہتے ہیں کہ اوپر والا جیسا چاہے گا ویسا ہوگا، اور کہتے ہیں اوپر اللہ ہے، نیچے تم ہو، یا اس طرح کہتے ہیں کہ اوپر اللہ ہے، نیچے پنچ ہے۔ جواب: یہ سب جملے گمراہی کے ہیں، مسلمانوں کو ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ سوال: اللہ تعالی کو اللہ میاں کہنا چاہیے یا نہیں؟ جواب: اللہ میاں نہیں کہنا چاہیے، کہ منع ہے۔
محترم ناظرین، آج کے سبق میں ہم لوگوں نے اللہ تعالی کے بارے میں سیکھے، اللہ تعالی کے بارے میں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالی کی شان میں کیسے لفظ بولنا چاہیے اور اوپر والا کہنا چاہیے یا نہیں، اس کے بارے میں آج کے سبق میں ہم لوگوں نے سیکھے۔ اگلا سبق ہمارا ہوگا فرشتے کے بارے میں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اپنے دوست احباب میں شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں کو دین کی باتیں معلوم ہو جائے۔ دعا میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔